کئی لوگ شروع میں نہ کرتے ہیں، جب ان کو پہلی دفعہ کوئی کہتے ہیں نا آؤ یار سوٹا لگا لو، تو وہ نہ کر دیتے ہیں اور پھر نہ کر دیتے ہیں، پھر 2-4 دفعہ نہ کر دیتے ہیں، پھر ایک دن ہوتا ہے کہ ان کی کہیں سے بستی ہوئی ہوتی ہے، تازہ بستی، اور پھر وہ پوچھتے ہیں دوست کو یار وہ کیا تھا جو تم آفر کر رہے تھے، اور پھر وہ کہتا ہے وہ یہ چیز تھی. اور نہ کرنے والا اگر اس بندے سے ملتا رہے گا تو پھر ہاں کرے گا، چاہے شروع میں چاہے علاج کے بعد. جان تو چھوڑنی پڑے گی ان لوگوں کی جن کی اپنی جان مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے. سیلفشنس چاہیے. اور ایک بیماری کے نقطہ نظر سے یہ آسان ترین ہے. مجھے بتائیے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تمہارے دل میں سٹینٹ پڑیں گے 2، لیکن تم سٹینٹ سے بچ سکتے ہو اگر تم اپنے دوست عبدالرشید سے ملنا چھوڑ دو، تو وہ کیا کہے گا؟ آپ نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا تھا لوگ کتنے بدید ہو گئے تھے، ہوئے تھے نا، کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے تھے لوگ. جن کو کووڈ ہو جاتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی شودر ہو گئے ہیں وہ، اور ہر کوئی اپنے اصلی اینیمل رنگ میں باہر آ گیا تھا. ڈاکٹرز ان کو وزٹ نہیں کرتے تھے، مریضوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور مریضوں کے وارڈ میں جانے سے پہلے وہ کوئی ایسٹروناٹس والا وائٹ لباس پہنتے تھے. اور ہر ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میری عمر 50 سال تو زیادہ ہے، میں بہت کمزور ہوں، مجھے ڈیوٹی سے فارغ کیا جائے. بہت سارے اسپتال بند ہو گئے تھے، اور یہ سارا وہم تھا، حقیقت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نمبر 1 یہ وہم تھا. نمبر 2 کووڈ کے جراثیم کو پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا، نو میٹر واٹ یو ڈو. کووڈ کے جو وائرس ہوتے ہیں ان کو پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا، چاہے آپ ماسک پہنیں. اب دنیا میں یہ چیزیں سب سمجھ گئے ہیں، اب ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں پوچھتا کووڈ سرٹیفکیٹ. اور یو کے میں جو لوگ کہتے تھے مجھے کووڈ ہو گیا ہے میں گھر سے کام کروں گا، تو وہ کہتے نہیں تسی مہربانی کر کے کام تے آ جاؤ. وہ کہتے مینوں کووڈ ہو گیا، کہتے کوئی گل نہیں تسی آ جاؤ. ساری چیز ہی وہ چینج ہو گئی ہے. اسی طرح جیسے کووڈ کے جراثیموں کو نہیں روکا جا سکتا ایک دوسرے کو لگنے سے، تو جو نشے میں بھی ایک دوسرے سے بیماری لگتی ہے اس کو بھی نہیں روکا جا سکتا اگر آپ ملتے رہیں گے. اگر آپ اس ویسینٹی میں رہیں گے، اس محل وقوع میں رہیں گے جہاں لوگ نشہ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے قریب چلے جائیں گے تو آپ کے اوپر اثر ہوگا، چاہے آپ کی ول پاور کتنی بھی سٹرونگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کے اندر مرر نیورون ہوتے ہیں، یعنی ایسے خلیے ہوتے ہیں انسان کے اندر کہ وہ اس کو کسی کام پہ اکساتے ہیں، چاہے وہ کام اس نے کبھی پہلے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اگر اس کے ارد گرد ہو رہا ہے تو وہ بھی وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اگر آپ کوالی نائٹ میں چلے جائیں اور کوالی نائٹ میں آپ جا کے تو بیٹھ جائیں اور وہاں لوگ وجد میں سارے لوگ جو ہیں دھمال ڈال رہے ہیں، اور بہت ماڈرن لوگ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے کپڑے پا کے، اور قوالی نائٹ میں قوالی چل رہی ہے، آؤ مدینے چلیں، تو سارے جیسے جھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی جا کے ویسے جھومنا شروع کر دیں گے. کبھی آپ اس تجربے سے گزرے کہ ایسے ماحول میں جانے سے آپ بغیر کسی کوشش کے وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف جھومنے تک محدود نہیں ہے. انسان جو دیکھتا ہے اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے وہی کرنے کی، لہٰذا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے بس میں ہے کہ کیا ہم دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اور پھر پکے رہیں. اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم دیکھیں گے اگر تو ہم پتھر کے ہو جائیں گے.
بہت ساری باتیں ہم آپ کو ایسے بتاتے ہیں جو روایت سے ہٹ کے ہوتی ہیں، اور آپ کو بار بار تھوڑے جھٹکے لگتے ہوں گے. جیسے ایک بات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیکریسی. آپ سب سمجھتے ہیں نا کہ سیکریسی بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے سیکرٹس پہ پردے ڈالنے چاہیے. سب کو لگتا ہے ٹھیک ہے. سائنس کہتی ہے نہیں، سیکریسی غلط آدمی کا سہارا ہے. اگر کوئی آپ کو اپنی کوئی معلومات دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ کسی نو اگے نہ دسنا، تو آپ کو کیوں بتا رہا ہے؟ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس انفارمیشن کو رسپانسبلی ہینڈل کروں گا. رسپانسبلی ہینڈل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رسپانسبلی ہینڈل کروں گا. دیکھو نا، اگر مجھے کوئی پیشنٹ بتاتا ہے کوئی بات اور کہتا ہے میرے ماں باپ نو نہ دسنا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں رسپانسبلی ہینڈل کروں گا کہ آپ کے والد کو بتانے والی بات ہے یا نہیں ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ نہ بتانے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو پھر میں بتا دوں گا. اگر یہ ہے کہ نقصان کوئی نہیں ہوگا تو چپ رہیں گے، کوئی ضرورت نہیں بتانے کی. لیکن کانفیڈینشیلٹی، سیکریسی، انونیمٹی جو کہ ہسٹوریکلی بہت پروان چڑھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو سیکرٹ ایکٹس ہوتے ہیں ملکوں کے، ان کی سزائیں بہت بڑی ہوتی ہیں. سیکرٹ ایکٹس. اور جو لوگ بھی رسپانسبل عہدوں پہ آتے ہیں تو ان سے قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ آپ تک جو بات پہنچائی جائے گی آپ نے آگے نہیں پہنچانی. اسی پہ آپ اندازہ کریں کہ قانون بڑا سخت ہے. ویسے سیکریسی ہے ویسے کوئی فائدہ مند چیز نہیں. یہ بھروسہ کہ لوگ سیکرٹ رکھیں گے، یہ بھروسہ کہ لوگ مجھے امبیرسمنٹ سے بچائیں گے، یہ بھروسہ بہت غلط فیصلوں کا باعث بنتا ہے. یہ بھروسہ مجھے لوگ امبیرسمنٹ سے بچائیں گے، یہ بھروسہ ذرا غور کیجئے، یہ بھروسہ کہاں کہاں لے جا سکتا ہے انسان کو. اور اس کے برعکس اگر بندہ سوچے کہ میرا پردہ کسے نہیں رکھنا، میرے ماں باپ نے بھی نہیں رکھنا، میرے بیوی بچوں نے بھی نہیں رکھنا، یہ میں تقاضا نہیں کر سکتا کہ میں غلط کام کروں پر آپ پردہ رکھیں. تو یہ سائنس جو ہے وہ تو رتھ لیس ہے. سائنس کے کوئی جذبات نہیں ہوتے. سائنس صرف یہ جانتی ہے کہ انسان کی فلاح کیسے ممکن ہے. اور سائنس کہاں پنپتی ہے؟ ہیومن برین میں یا اینیمل برین میں؟ سائنس کہاں ڈیولپ ہوتی ہے؟ ہیومن برین میں. اور اگر آپ اینیمل برین کو اچھی طرح سٹڈی کر لیں تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ جو نہیں کرنے کی، کیونکہ وہ اینیمل کا خاصہ ہے. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہیومن برین کیا کیا معجزے کر سکتا ہے، تجلیات کر سکتا ہے، طلسمات کر سکتا ہے، تو آپ ہیومن برین کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں گے. اور ہیومن برین کیسے چمکتا ہے، ہیومن برین کیسے سافٹ ویئر پکڑتا ہے، کیسے نئے سافٹ ویئر اور پرانے سافٹ ویئر مرج ہوتے ہیں آپس میں، اور ایوری نائٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی سافٹ ویئر نئے آتے ہیں آپ کی زندگی میں، وہ ایوری نائٹ مرج ہوتے ہیں پرانے سافٹ ویئر کے ساتھ، یا ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں یا ریجیکٹ کر لیے جاتے ہیں. اور یہ کام اس وقت ہو رہا ہوتا ہے جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں.